بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اس وقت اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ مجھے نہیں خبر تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے، لیکن بس اتنا پتا تھا کہ یہ ایک ویران سا جنگل ہے جدھر آس پاس جانوروں کی آوازوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا، چہرہ پسینے سے تر تھا، حلق تک خشک ہو چکا تھا، لیکن مجھے ان سب کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں تو بس یہی چاہتی تھی کہ کہیں مجھے کوئی پناہ مل جائے اور میں اس کنڈے سے بچ جاؤں۔ جیسے ہی مجھے ایک گھنا سا پیڑ دکھائی دیا تو میں اس کے سائے میں چھپ گئی تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا تھا کہ شکر ہے وہ کنڈا میرا پیچھا نہیں ہے، کہ شکر ہے وہ کنڈے میرے پیچھے نہیں ہے۔ بارش تو کافی تیز ہو رہی تھی۔ اللہ کا میں نے دل میں لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ وہ گاڑی موقع پر ہی رک گئی تھی۔ شاید وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی، تبھی تو میں اس کی نظروں سے بچ کر بھاگ گئی تھی۔ میرے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا۔ ہر بار مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ نہ جانے کون میرا دشمن تھا، میری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ آج تک میں نے کسی سے اونچی آواز تک میں بات نہیں کی تھی۔ جب گھر سے نکلتی تھی، اماں مجھے پہلے یہی نصیحت کرتی تھیں کہ خبردار جو تم نے کسی کو آگے سے جواب دیا، آج کل زمانہ بہت خراب ہے، تم ایک اکیلی لڑکی ہو، تمہیں میں باہر تو جانے دیتی ہوں، لیکن دھیان سے جانا، اگر کوئی بھی تم سے بات کرنے کی کوشش کرے تو تم نے اس کی بات پر کان ہی نہیں دھرنے۔ میں اماں کی باتیں سن کر تنگ آ گئی تھی۔ اماں ہزاروں لڑکیاں ہیں جو آج معاشرے میں گھروں سے باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر کام کرتی ہیں، صرف میں اکیلی نہیں ہوں جو میرے ساتھ کچھ ہوگا۔ اماں بھی غصے سے کہتی تھیں کہ تم ان سے الگ ہو، سمجھ کیوں نہیں لیتی؟ تمہارے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، اگر کلکنا کو کچھ ہو گیا تو کون گواہی دے گا اور کون تمہاری عزت بچائے گا؟ مجھے بھی اماں کی باتیں صحیح لگتی تھیں۔ میرا نام ازل ہے۔ میں نے اپنا بچپن اس چھوٹے سے گھر میں ہی گزارا تھا۔ میں شروع سے ہی دیندار تھی، پردے کی بہت پابند تھی۔ اماں نے بچپن ہی میں مجھے پردے کی عادت ڈال دی تھی، تبھی اب میں جب بھی باہر نکلتی تھی تو اپنا چہرہ ڈھانپ کر ہی نکلتی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میری عزت محفوظ نہ رہی۔ مجھے ہر وقت خطرہ ہی رہتا تھا۔ خالہ جب بھی میرے گھر آتی تو مجھے دیکھ کر اماں سے یہی کہتی تھیں کہ سکینہ اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں پکا کر دیتی، اس کی بھی جلدی سے کہیں شادی ہو جائے تاکہ تمہیں بھی سکون مل جائے، ایک ہی تو بیٹی ہے، اس کو کب تک بٹھا کر رکھو گی؟ پر اماں تو ان کی باتیں سن کر سہم ہی جاتی تھیں۔ نہ جانے ایسا کون سا راز تھا جو وہ مجھ سے چھپاتی تھیں، اور خالہ کو کہتی تھی کہ فکر نہ کرو، اس کی بھی شادی ہو ہی جائے گی۔ پر میرے رشتے بھی کافی زیادہ آتے تھے، ہر کوئی مجھے پسند کر کے جاتا تھا، اور سب اماں کی منتیں کرتے تھے کہ میرا رشتہ دے دیں۔ پر اماں یہی کہتی تھی کہ ابھی صحیح وقت نہیں آیا، اصل پڑھ لکھ جائے تو میں اس کی شادی بھی کر دوں گی۔ اماں کی باتیں سن کر تو مجھے کافی غصہ آتا، کیونکہ اماں تو مجھے اسکول بھی نہیں جانے دیتی تھیں۔ میں نے تو 5ویں تک پڑھائی کی تھی۔ اس کے بعد اماں نے مجھے گھر بٹھا دیا تھا کہ دیکھو زمانہ بہت خراب ہے، اب تم گھر پر ہی بیٹھی رہو۔ پر میں گھر پر رہ کر بور ہی ہو جاتی تھی۔ میرے ساتھ کی جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہی تھیں، پر یہاں میں گھر پر رہ کر اب اماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ میں کافی ذہین تھی، میگزین اور رسالات پڑھ پڑھ کے میرے علم میں کافی اضافہ ہوا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اماں مجھے کسی بھی صورت گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گی۔ تبھی ایک روز میں نے اماں کو کہا کہ اماں میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہتی ہوں۔ اماں نے کہا تمہاری یہ خواہش تو بہت اچھی ہے، پر کیا کروں، میں باہر نہیں بھیج سکتی۔ اماں کو کہنے لگی کہ اماں میں نیک کام کے لیے باہر جا رہی ہوں، اگر کچھ ہوا بھی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ خالہ اماں سے کہنے لگی کہ سکینہ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم اس پر اتنی پابندیاں کیوں لگاتی ہو؟ اگر تمہیں اپنی بیٹی پر اعتبار نہیں تو فریال کے ساتھ ہی قرآن پاک پڑھنے چلی جایا کرے گی۔ یوں خالہ نے اپنی بیٹی کو بھی حفظ پر لگا دیا۔ اب ہم دونوں مل کر حفظ کرنے جایا کرتے تھے۔ فریال مجھ سے کافی بڑی تھی، وہ تو اسکول بھی جاتی تھی، اس کو حفظ کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، جبکہ میں تو پوری لگن کے ساتھ مدرسے جایا کرتی تھی۔ فریال روز ہی چھٹی کر لیتی تھی، مجھے اب اکیلے ہی مدرسے جانا پڑتا تھا، پر میں یہ بات اماں کو بھول کر بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اماں کو پتا چلا کہ میں اکیلے ہی مدرسے گئی ہوں تو انہوں نے تو میرا مدرسے جانا ہی بند کر دینا ہے، تبھی یہ بات چھپا لیتی۔ یوں فریال ہفتے میں ایک دفعہ مدرسے چلی جایا کرتی تھی۔ میری خالہ بھی اسی وجہ سے نہیں کہتی تھیں، اور یوں میں اکیلی مدرسے جانے لگی۔
پر اس روز جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو تو یہ احساس پاتے ہی میری روح فنا ہو گئی تھی۔ مجھے اماں کی باتیں یاد آنے لگی تھیں کہ بیٹا گھر سے باہر نہ نکلنا۔ میں نے دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا اور مدرسے پہنچ گئی، پر سارا وقت میں گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے ٹھیک سے سبق بھی نہ سنایا، مجھے ڈانٹ الگ پڑی تھی، لیکن اب یہ فکر الگ ستانے لگی تھی کہ میں گھر واپس کیسے جاؤں گی۔ مدرسے والی میم نے مجھے مدرسے میں ہی روک لیا تھا کہ پہلے سبق سناؤ گی تبھی تمہیں واپس جانے دوں گی۔ یوں اب دن سے شام ہو گئی پر میں گھر نہ آئی۔ میں جان گئی تھی کہ اماں تو کافی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ یوں میں نے جلدی سے سبق یاد کیا، واپسی کی راہ لی۔ واپسی پر بھی مجھے یہی لگا جیسے کسی نے مجھ پر نظر رکھی ہو۔ میں جب بھی سہم کر آس پاس دیکھتی تھی تو کوئی بھی موجود نہ ہوتا۔ نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں اپنے گھر کی گلی میں جیسے ہی داخل ہوئی تو ایسا لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے جھٹ سے پیچھے دیکھا پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ خوف سے میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ بھاگتی بھاگتی میں اپنے گھر آئی۔ اماں بھی میری راہ تک رہی تھیں، وہ بھی بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ میں جلدی سے ان کے گلے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کہنے لگی، کیا ہوا؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ گھر سے باہر نہ نکلنا۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کسی نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں نا؟ اماں بوکھلاہٹ سے ایسے سوالات کر رہی تھیں۔ میرے دل میں یہی خیال آیا کہ اگر آج اماں کو ساری سچائی بتا دی تو اماں نے تو میرے باہر جانے پر پابندی لگا دینی ہے، پھر تو میں خالہ کے گھر بھی نہیں جا سکوں گی۔ اسی لیے میں نے اماں کو کہا کہ اماں مجھے سبق نہیں یاد تھا تو میم نے مجھے کمر پر مار دیا، اسی وجہ سے تو میں لیٹ ہو گئی۔ میری تو چھٹی بھی بند کر دی تھی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ یوں میں نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اس رونے کی اصلی وجہ تو کچھ اور ہی تھی، پر اماں کو بھی یہی لگا جیسے میم نے مجھے کمر پر شدید مارا ہے۔ اماں میری کمر کی ٹکور کرنے لگی اور کہنے لگی کہ بہت اچھا ہوا تم خود ہی تو ضد کر کے مدرسے گئی ہو، اب تو میں تمہیں کہتی ہوں روز ہی مدرسے جاؤ تاکہ تمہیں سبق ملے۔ میں نے اندر ہی اندر شکر ادا کیا۔ اگلے روز بھی مدرسے چلی گئی، لیکن شکر ہے اس بار مجھے ایسا محسوس نہ ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں یہی سوچنے لگی کہ شاید کل میں زیادہ ہی گھبرائی ہوئی تھی، اسی وجہ سے مجھے وہم پڑ گیا ہو۔ پر اگلے روز جیسے ہی میں باہر نکلی تو ایک لڑکا مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ہماری گلی کے نکڑ پر کھڑا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنی نظریں جھکا لی تھیں اور اب اپنے قدم تیز کر لیے تھے۔ جیسے تیسے کر کے مدرسے پہنچی۔ میرا پھولا ہوا سانس دے کر میم کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا سانس اتنا کیوں پھولا ہوا ہے؟ میم کو کہا کہ میں بس بھاگتی بھاگتی آئی ہوں کیونکہ ایک کتا پیچھے لگ گیا تھا۔ میم نے مجھے پانی دیا۔ اب تو مجھے فکر ستا رہی تھی کہ میں واپسی پر کیسے گھر جاؤں گی۔ اتفاق سے ایک لڑکی بھی میرے ساتھ آ گئی، میں اس کے ساتھ ہی گھر آ گئی۔ اگلے روز میں نے بخار کا بہانہ بنا لیا، بہت بخار ہے اور میں مدرسے نہیں جا پاؤں گی۔ اماں نے جیسے ہی سنا کہ مجھے بخار ہے تو مجھے ٹھنڈی پٹیاں کرنے لگیں۔ 3-4 دن بعد پھر سے رشتے والی آنٹی ایک افسر کا رشتہ لے کر میرے گھر پہنچی، پر اماں نے تو پھر بھی کوئی جواب نہ دیا اور پریشانی سے بس مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ رشتے والی آنٹی جیسے ہی گئیں تو میں اماں سے پوچھنے لگی کہ اماں آخر آپ کیوں نہیں چاہتی کہ میری شادی ہو جائے اور میرا بھی گھر بس جائے؟ میں کب سے یہ محسوس کر رہی ہوں کہ آپ مجھے سسرال میں بھیجنا ہی نہیں چاہتی۔ اماں فوراً سے کہنے لگی کہ ایسی بات نہیں ہے، تم میری پھول سی بیٹی ہو، میں تمہیں خود سے کیسے جدا کروں؟ اسی وجہ سے جو بھی رشتہ آتا ہے اسے ٹھکرا دیتی ہوں، لیکن فکر مت کرو، اب جو بھی رشتہ آئے گا میں رشتہ پکا کر دوں گی، پھر تم خوش ہو جاؤ گی نا۔ ان کی بات سن کر میں کہنے لگی کہ نہیں اماں، میں کون سا آپ سے غصہ ہوں، میں تو بس وجہ پوچھ رہی ہوں کہ کوئی ایسا راز تو نہیں ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ میری بات سن کر تو اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کہنے لگی کہ بھلا ایسا کون سا راز ہو سکتا ہے؟ جلدی سے مدرسے کی تیاری کرو۔ ماں نے تو بات ہی بدل دی۔ یوں میں پھر سے مدرسے چلی گئی۔ یہ اب روز کا معمول بن گیا تھا۔ اس دن تو میں نے جیسے تیسے کر کے اپنی جان بچا لی تھی، پر اس روز جیسے ہی میری کلائی کسی نے دبوچی تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ خون خوار شکل والا مرد مجھے وحشت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس نے میری کلائی اپنی پوری گرفت سے تھامی ہوئی تھی۔ میں اس سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہمت پر تو میں ہکا بکا ہو گئی تھی۔ اپنی کلائی آزاد کروانے کی میں نے ناکام کوشش کی، پر میری کلائی اس نے آزاد نہ کی۔
تبھی سہمی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ چھوڑ دو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم آخر؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو تم میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو؟ جب وہ بولا کہ چپ چاپ میرے ساتھ چلو، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، تمہارے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہیں اس کے جواب مل جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میں کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، پلیز میری جان چھوڑ دو۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میری اماں کا کیا بنے گا؟ میری اماں اکیلی رہ جائیں گی۔ میری ماں کی خاطر مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ پر میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اگلے ہی پل میں نے ہمت سے کام لیا اور اپنے نقاب کے اوپر سے ہی میں نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیے تھے۔ وہ شخص درد سے تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے تو فوراً گھر کی جانب دوڑ لگا لی تھی۔ اب اماں کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ یقیناً کچھ ہوا ہے، جو میں اتنی بوکھلائی ہوئی آئی ہوں۔ اماں کہنے لگی کہ دیکھا ازل، تمہیں کہا تھا نا کہ گھر پر ہی رہو۔ وہ کون ہے اور کب سے تمہارا پیچھا کیا؟ وہ کون ہے اور کس نے تمہارا پیچھا کیا؟ میں نے لاکھ بہانے بنائے کہ اماں ایک کتا پیچھے لگ گیا تھا، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ اماں کہنے لگی کہ میں تمہاری ماں ہوں، کتنا جھوٹ بولو گی؟ اتنے اصرار پر میں نے ایک ہی سانس میں اماں کو ساری بات بتا دی تھی کہ اماں یہ تو کتنے عرصے سے شروع ہے، آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اماں کہنے لگی کہ بس آج کے بعد اب تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی، اور یوں میرا حفظ اماں نے بند کروا دیا تھا۔ اب میں گھر پر ہی رہتی تھی۔ اماں مجھے کہتی تھی کہ گھر پر ہی حفظ کر لو، لیکن میرے ذہن سے یہ سب کچھ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جو میں اب اپنے حفظ پر توجہ دیتی، مجھے کافی نقصان ہوا تھا۔ گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی، اماں نے مجھے بھی اس کام میں لگا دیا تھا۔ میں ان کی مدد کر لیا کرتی تھی، پر ایک روز اچانک سے اماں کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ اماں کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی۔ اماں سے اب سلائی کڑھائی بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اماں کی دوائیوں کے لیے میرے پاس پیسے تک نہیں تھے۔ تبھی میں نے جیسے تیسے کر کے لوگوں کے کپڑے سینا شروع کر دیے۔ میں یہ کام گھر میں رہ کر ہی کرتی تھی۔ اماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ جو کام بھی ہو خالہ کو کہہ دینا کہ وہ باہر سے لے آئیں گی، تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس روز اماں کی دوائی ختم ہو گئی تھی۔ اماں کا کھانس کھانس کر برا حال ہو گیا تھا۔ خالہ کو جیسے ہی فون کیا تو بولی کہ بیٹا میں تو شہر سے باہر ایک شادی میں آئی ہوں، مجھے تو بہت وقت لگ جائے گا، اور تمہاری اماں اگر ایسے ہی کھانستی رہی تو حالت اور بگڑ جائے گی۔ تمہیں ہمت کر کے باہر نکل کر دوائی تو لانی ہی ہوگی، یہ نہ ہو کہ باہر جانے کے ڈر سے گھر پر بیٹھی رہو اور تمہاری اماں تمہیں چھوڑ کر چلی جائیں۔ یہ سن کر میں تڑپ کر اٹھ گئی تھی۔ میں نے اماں کو کہا میں کچن میں یخنی بنا رہی ہوں، لیکن اماں کے روم کا دروازہ بند کر کے ان سے چھپ کر میں باہر نکل آئی، جو کہ میری بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ ابھی میں آدھے راستے پہنچی تھی جب اچانک سے کسی نے میری ناک میں کلوروفارم رکھا اور اس سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو یہ عجیب سی جگہ تھی۔ آس پاس گودام پڑا تھا، بڑے بڑے ٹین کے ڈبے آس پاس ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے اماں کا خیال آیا۔ میں بے بسی کے عالم میں آنسو بہانے لگی تھی۔ میں نے اپنی حالت پر غور کیا تو میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ کسی نے مجھے اپنی قید میں کر لیا ہے، پر یہ کون ہو سکتا تھا؟ میری کس کے ساتھ دشمنی تھی؟ یا پھر میری اماں کا کوئی دشمن تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے میں کسی مرد کی سرگوشی میرے کانوں میں سنائی تھی، جو کہ کسی سے ڈیل کر رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر تو مجھے وہ منظر یاد آیا جب اس نے میری کلائی دبوچی تھی۔ مجھے یہ آواز اسی مرد کی لگ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اسی نے مجھے اغوا کیا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر میری روح فنا ہو رہی تھی کہ اب میرا کیا بنے گا۔ وہ مرد نہ جانے کیا بات کر رہا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے بیچنے والا ہو۔ مجھے عجیب سے وسوسے آ رہے تھے کہ اگر میں کسی گینگ کے ہاتھ لگ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ پر اماں نے مجھ سے کچھ چھپایا کیوں تھا؟ اگر وہ جانتی تھیں کہ کوئی ان کا دشمن ہے تو اماں کو مجھے سب کچھ بتانا چاہیے تھا، تاکہ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتی۔ لیکن اماں نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی۔ مجھے ان سے شکوہ ہو رہا تھا، پر جب ان کا خیال آیا کہ ان کی حالت کتنی خراب تھی، نہ جانے اب جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ مجھے کسی نے اغوا کر لیا ہے تو انہیں تو سختہ طاری ہو جائے گا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی، اچانک سے وہ شخص میرے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا ہے، کتنا انتظار کر رہا تھا، تمہاری وجہ سے میرا وقت برباد ہو گیا ہے، میں بھی لیٹ ہو گیا ہوں،
چلو اب تمہیں تمہارے ٹھکانے تک پہنچانا ہے۔ اس کی باتیں سن کر تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں بے بسی کے عالم میں اس سے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ مجھے کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں تمہیں کسی کے حوالے کر رہا ہوں، تم فکر مت کرو، تم اس کی امانت ہو۔ اور یوں اس نے مجھے آزاد تو کر دیا، لیکن میرے چہرے پر اس نے ایک ماسک لگایا جس کی وجہ سے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی گاڑی میں ہوں۔ جیسے ہی ہر طرف سناٹا چھایا تو اس شخص نے میرے چہرے سے ماسک ہٹا دیا۔ میں نے جیسے ہی آس پاس نگاہ دوڑائی تو چاروں طرف گھنا جنگل تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر طرف عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں جو کہ مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ میں تو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، میں اندر ہی اندر ورد کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل گاڑی کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے بعد گاڑی رک گئی تھی۔ وہ شخص پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے غصے کی حالت میں ایک مکہ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر مارا تھا، جس کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ اب وہ کسی کو فون کر رہا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد ہی میری سائڈ کا دروازہ کھولا اور مجھے باہر نکالنے لگا۔ اگلے ہی پل وہ غصے سے کہنے لگا کہ خبردار، جو تم نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش بھی کی، تمہارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تم زیادہ دور تک بھاگ نہیں سکو گی اور میری گرفت میں آ ہی جاؤ گی، لیکن اس کے بعد جو میں تمہارا حال کروں گا وہ تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا، سمجھی؟ اس کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ تبھی میں نے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ پہلے وہ جھک کر گاڑی کا معائنہ کر رہا تھا۔ اچانک ہی میں نے اپنے بائیں جانب دیکھا جہاں ایک راہداری بنی ہوئی تھی۔ اس شخص کی توجہ مجھ پر بالکل نہیں تھی۔ میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور اپنے بندھے ہوئے پیروں کے ساتھ میں بھاگنے کی بھرپور کوشش کی۔ میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل مجھے اس شخص کی چیخو پکار سنائی دی تھی جو مجھے پکار رہا تھا کہ اے لڑکی، تم کہاں جا رہی ہو؟ بچ کر کہیں بھی نہیں جاؤ گی، یہ جنگل کافی خطرناک ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی جانور تمہیں اپنا نوالا بنا لے، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ پر میں اس کے جھانسے میں بالکل بھی نہیں آنے والی تھی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی جب اچانک ہی سامنے سے میں کسی سے ٹکرا گئی۔ وہ کوئی نوجوان تھا۔ میں نے اگلے ہی لمحے اس کی جانب دیکھا۔ میری ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نہ سمجھی کہ عالم میں اس سے کہنے لگی کہ دیکھو، مجھے بچا لو، کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے، پلیز مجھ پر رحم کرو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ فکر مت کرو، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے مجھے ان زنجیروں سے آزاد کروایا جو میرے ہاتھوں اور پیروں میں تھی، اور یوں مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ لیکن اگلے ہی پل میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ میں تو اس سے اپنے گھر کا پتہ ہی نہیں بتایا، تو یہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ میں نے یہی سوچ کر اس سے پوچھا کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جب اس نے مجھے تسلی دی اور کہا فکر مت کرو، تمہاری حالت بہت خراب ہے، اگر میں تمہیں ایسی حالت میں تمہارے گھر لے کر گیا تو آس پاس کے محلے والے لوگ عجیب عجیب باتیں بنائیں گے، اسی لیے پہلے تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میری اماں تمہارا خوب خیال رکھیں گی، تم فکر مت کرو۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنی اماں کا خیال آیا۔ ایک پل کو میری سانسیں رک گئی تھیں کہ میری اماں کس حال میں ہوں گی۔ میں نے اماں کا ذکر جیسے ہی کیا، اس شخص کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگا تھا، پھر کہنے لگا کہ میں جو بات کہہ دیتا ہوں وہ پتھر پر لکیر ہو جاتی ہے، اب کوئی سوال مت کرنا، ورنہ میں تمہیں گاڑی سے اتار دوں گا اور بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اس کو اتنے غصے میں دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی کہ آخر وہ شخص مجھ پر اتنا غصہ کیوں کر رہا تھا۔ اس نے تو میری مدد کی تھی، وہ تو پہلے مجھ سے اتنے پیار سے پیش آ رہا تھا، پر اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے آگے رک گئی تھی، اور یوں میں اس کے ساتھ اس حویلی کے اندر چلی گئی۔ اس نے مجھے باہر کھڑے ہونے کا کہا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا، میرا ہاتھ تھام کر مجھے اندر لے گیا۔ اندر ایک بوڑھی سی عورت تھی جو کافی غمگین تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو مسکرا دی، پھر کہنے لگی کہ بیٹی فکر مت کرو، میں تمہارا خود خیال رکھوں گی۔ وہ لڑکا باہر چلا گیا تھا، پر اس کی اماں میرا خوب خیال رکھتی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنی اماں کے پاس جانا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ فکر مت کرو، میرا بیٹا تمہیں کل صبح سویرے تمہاری اماں کے پاس چھوڑ دے گا، بس تم یہ دودھ پی لو، اس سے تمہاری ساری تھکان اتر جائے گی اور تم آرام کی نیند سو جاؤ گی۔
جیسے ہی میں نے اس عورت کی باتیں سنی تو میں نے جھٹ سے وہ دودھ کا گلاس پکڑ لیا اور ایک ہی سانس میں وہ دودھ پی لیا، جس کے بعد مجھے ایسی خماری طاری ہوئی تو مجھے پتہ ہی نہ چلا اور میں گہری نیند سو گئی۔ اگلے روز میں جیسے ہی اٹھی تو یہ دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا۔ میں ایک بہت بڑے سے بستر پر موجود تھی۔ یہ کمرہ بہت عالیشان تھا۔ پتہ نہیں میں یہاں کیسے آ گئی۔ میں یہاں وہاں نظر دوڑانے لگی، لیکن جیسے ہی سامنے میری نظر پڑی تو اس شخص کو دیکھ کر میرا تن بدن سلگ اٹھا، جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں یہاں کیسے آئی، جب اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہ دیا بلکہ کہنے لگا کہ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری اماں کے پاس چھوڑ دیتا ہوں۔ میں تو فٹ سے تیار ہو گئی، لیکن ابھی بھی میرا جسم تھکن سے چور تھا۔ لیکن جیسے ہی اماں کا خیال آیا تھا تو میری ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازے کو دیکھا تو میرا دل دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے میری اماں کس حالت میں ہوں گی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر گئی۔ اماں کے ساتھ خالہ بیٹھی تھی۔ وہ دونوں کافی رو رہی تھیں۔ فریال بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ فریال نے مجھے دیکھا تو اماں اور خالہ کو کہنے لگی کہ ازل آ گئی ہے۔ اماں اور خالہ نے میری جانب دیکھا۔ اماں جھٹ سے میرے پاس آئیں اور گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے اماں کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ خالہ اور فریال جیسے ہی واپس گئیں تو اماں کو کہہ دیا کہ اماں مجھے راستہ بھول گیا تھا، میں بہت دور نکل آئی تھی، مجھے تمہاری دوائیاں نہیں مل رہی تھیں، انہی کی تلاش میں میں در بدر پھر رہی تھی، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ اماں کہنے لگی کہ نہیں، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے اماں پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں چھپا تو آپ مجھ سے رہی ہیں، آخر آپ مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں بتا ہی دیں۔ میں نے غصے سے کہا، پر اماں اپنی نظریں جھکا رہی تھیں۔ اب تو مجھے 100% یقین ہو گیا تھا، پر پھر بھی اماں نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا۔ لیکن اس روز جیسے ہی میری طبیعت بگڑی تھی تو اماں کہنے لگی کہ آؤ میں تمہیں ہسپتال لے جاتی ہوں۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی وہ خبر سنائی، اسے سن کر اماں کے ساتھ ساتھ میرے پیروں تلے سے بھی زمین نکل گئی تھی۔ میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ اماں نے فوراً ہی مجھے بازوؤں سے دبوچ کر جھنجھوڑا تھا کہ بتاؤ تم اس روز کہاں گئی تھی؟ میں اماں کو ساری بات تفصیل سے بتا رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا۔ میری باتیں سن کر اماں بے جان وجود کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اس میں میری غلطی نہیں ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ شخص ایسا ہے تو میں اس پر کبھی بھی یقین نہ کرتی، پر اگر میں اس کے ساتھ گھر نہ جاتی تو پھر وہ کنڈا میرا جینا حرام کر دیتا۔ ماں مجھ سے کہنے لگی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، تمہیں واپس اسی کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے اماں کو کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اس لڑکے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ناجائز تعلق بنائے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اسی کے ساتھ چلی جاؤں، ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ اماں بولی کہ آج سے وہی تمہاری اصلی جگہ ہے، وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ میں نے اماں کو کہا کہ نہیں، آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اماں کہنے لگی کہ میری فکر مت کرو، تمہاری خالہ میرا خوب خیال رکھیں گی، میں تمہاری خالہ کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن اب اگر تم ادھر ہی رہیں تو لوگ فضول باتیں بنائیں گے، لوگ طرح طرح کے سوالات پوچھیں گے، میں تمہارے بارے میں سب کو کیا جواب دوں گی کہ تم کیسے امید سے ہوئیں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسی کے پاس چلی جاؤ۔ میں نے اماں کو کہا کہ اس نے میرا فائدہ اٹھایا ہے، وہ مجھے قبول نہیں کرے گا۔ اماں کہنے لگی کہ وہ تمہیں قبول کر لے گا کیونکہ تم اس کی بیوی ہو۔ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اماں نے کچھ غلط کہا ہو۔ میں بزی بن کر اماں کو گھور رہی تھی۔ اماں کہنے لگی مجھے معاف کر دو، یہ سچائی میں نے تمہیں کبھی نہیں بتائی کیونکہ ایسا لگا تھا جیسے تم نے اس رشتے کو توڑ دیا ہو، لیکن اب میں جان گئی ہوں کہ تم ابھی بھی اس کی بیوی ہو، اس کے نکاح میں ہو۔ مجھے شک تھا میں تبھی تمہارا رشتہ کہیں اور نہیں کرتی تھی، لیکن اب سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ تم اس کے پاس واپس چلی جاؤ، وہ ضرور کل تمہیں آ کر یہاں سے لے جائے گا۔ اماں کی بات پر میں ہکا بکا ہو گئی کہ وہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں، لیکن اسی وقت اماں نے کسی کو کال کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے، کل آ کر اسے لے جانا۔ اگلے روز وہ شخص ہمارے گھر آیا تھا۔ اماں نے میرا سارا سامان پیک کیا تھا، میرا ماتھا چوم کر مجھے الوداع کیا اور میں اسی شخص کے ساتھ واپس چلی گئی۔ وہ کافی سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا
جبکہ میرے ذہن میں کافی زیادہ سوالات تھے۔ اس نے مجھے گھر اتارا، پھر کہنے لگا کہ مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے۔ میں اندر چلی گئی۔ اس شخص کی بھی ماں نے مجھے دیکھا تو میرے پاس آئی، مجھے پیار کرنے لگی، کہنے لگی کہ معاف کر دو، تمہیں کیا کچھ برداشت کرنا پڑا، یہ اب تمہارا اپنا ہی گھر ہے، آج سے تم اس گھر میں رہو گی، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو تم نوکر چاکروں سے کہہ سکتی ہو۔ پر میں اس عورت سے کہنے لگی کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے، کوئی مجھے سچائی بتائے گا یا نہیں؟ ایک میری ماں ہے جس نے مجھ سے اتنا سب کچھ چھپایا، میرا نکاح کب ہوا تھا مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے، اور آخر میں حاملہ کیسے ہو گئی؟ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اگر مجھے کسی نے سچائی نہیں بتائی تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ میں نے غصے میں ابھی اتنا ہی کہا تھا جب اچانک سے وہ شخص اندر آ گیا۔ اس نے مجھے غصے میں دیکھا، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا کہ دیکھو، اتنا غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری فکر نہیں، لیکن اپنے آنے والے وارث کی ضرور فکر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری کسی بھی نادانی کی وجہ سے مجھے اس بچے سے ہاتھ دھونا پڑے۔ یہ سن کر تو میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں ماں بیٹے کو گھورنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ عورت میرے پاس آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹی، میرا بیٹا دکھنے میں بہت غصے والا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ کچھ مجبوریاں تھیں جس نے اسے تم سے دور کر دیا تھا، لیکن وہ آئے روز یہی کہتا تھا کہ ایک دن ضرور آئے گا جب تم مجھے مل جاؤ گے۔ اب دیکھو تم اس کے ساتھ ہی ہو۔ وہ وقتی طور پر تمہاری اماں سے ناراض ہوگا، تمہاری ماں نے غلطی جو کی تھی اور تمہیں اس سے دور جو کر دیا تھا، تبھی طرح طرح کے طریقے سے وہ تمہیں حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا، لیکن قسمت کو بھی شاید یہی منظور تھا جو تم خود ہی اس کے سامنے آ گئی۔ اب جو ہونا تھا سو ہو گیا ہے، اب تم بیتی باتیں بھلا کر اس کے ساتھ نئی زندگی گزارو اور آنے والے کل کے بارے میں سوچو۔ میں نے جیسے ہی اس عورت کی باتیں سنی تو شل ہو گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پوچھوں۔ عورت میرا کاندھا تھام کر مجھے اس کمرے میں لے گئی جدھر میں پہلے بھی آئی تھی۔ وہ کمرہ شاید ان کے بیٹے کا ہی تھا۔ کہنے لگی کہ یہ تمہارا بھی کمرہ ہے، اس میں تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں ہیں۔ اب میں اسی روم میں رہتی تھی، لیکن ابھی تک یہ جان نہیں پائی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ میں حاملہ ہوں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس ڈاکٹر نے کچھ غلط کہا ہو، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی کافی یاد ستاتی تھی۔ اماں تو ایک بار بھی میرے پاس نہیں آئی تھیں۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی ماں سے ملنے جاؤں گی۔ میں نے باہر کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا کہ وہ شخص پھر سے میرے سامنے آ گیا، جو کہنے کو تو میرا شوہر تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اندر لے کر گیا، پھر کہنے لگا کہ دیکھو، آج کے بعد یہ غلطی کبھی بھی مت کرنا، میں نے تمہیں بہت مشکل سے حاصل کیا ہے۔ تم مجھ سے جب بچھڑی تھی تب سے ایک پل بھی ایسا نہیں آیا جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو، اور تم مجھ سے دور جاؤ گی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر میرا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا، تبھی چیخ کر بولنے لگی کہ یہ آخر سب کیا چل رہا ہے؟ کون ہو تم؟ مجھے سچائی کیوں نہیں بتا دیتے؟ دیکھو، اگر تم نے مجھے سچائی نہ بتائی تو میں خود کو جان سے مار دوں گی۔ میں اس وقت بالکل پاگل ہو گئی تھی، مجھے یہی سب ٹھیک لگ رہا تھا۔ میری بات جیسے ہی اس شخص نے سنی تو غصے سے اس نے میرے گال پر زوردار تھپڑ مارا تھا، پر میں گرتے گرتے بچی تھی۔ اس شخص کی ماں اس کے پاس آئی اور غصے سے کہنے لگی کہ یہ کیا حرکت ہے؟ تم جانتے ہو نا اس کی حالت کیا ہے، یہ ہمیں وارث دینے والی ہے، تم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں نے جیسے ہی سنا تو غصے سے بولی کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کر کے اچھا نہیں کیا، یہ بچہ ناجائز ہے، میں سب کو یہ سچائی بتا دوں گی۔ ان دونوں ماں بیٹوں نے جیسے ہی میری بات سنی تو وہ دونوں سہم گئے تھے۔ تبھی وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اپنی ساری سچائی بتائی، جسے سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری اماں اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپائیں گی۔ وہ شخص مجھ سے کہنے لگا، میں تمہارا کوئی غیر نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے تایا کا بیٹا عرفان ہوں۔ دادا نے بچپن میں ہی ہمارا نکاح کر دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی یہ سب سنا تو میرا وجود ٹھٹک گیا تھا۔ عرفان کہنے لگا کہ میں تم سے پورے 7-8 سال بڑا تھا، پر تم اس وقت کافی چھوٹی تھی۔ دادا ہمیشہ یہی کہتے تھے، پر تم اس وقت کافی چھوٹی تھی۔ دادا ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ وہ بٹوارا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ حویلی سب کی رہے، پر تمہاری ماں یہ چاہتی تھی کہ تمہارا رشتہ ان کی بڑی بہن کے بیٹے سے ہو جو کہ UK رہتا تھا۔ تمہاری اماں میرے چچا کے کان بھرتی
تمہاری اماں میری چچا کے کان بھرتی رہتی تھیں، پر میری چچا بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی ان کے بھائی کے گھر ہی جائے، لیکن تمہاری اماں کو یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ پر پھر بھی تمہارے ابا نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ تمہارا نکاح مجھ سے کروائیں گے۔ تمہاری اماں کو اس بات کی بھنک نہیں لگی تھی، تمہاری اماں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ تم اس وقت بہت چھوٹی تھی، تمہیں تو یہ سب ایک کھیل لگا تھا، تبھی یوں تمہاری اماں سے چھپ کر ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ میں اس وقت اتنا سمجھدار تھا کہ میں یہ جان گیا تھا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، پر تم اس وقت بہت زیادہ چھوٹی تھی اور تم نے اپنی اماں کو بتا دیا تھا۔ اس کے تایا نے تمہارے ساتھ چھوٹا سا کھیل کھیلا ہے۔ تمہاری اماں نے جیسے ہی وہ باتیں سنی تو انہوں نے واویلا مچا دیا تھا۔ وہ تمہارے ابا کو بھی کافی برا بھلا کہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے تمہارے ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ الزام تمہاری اماں نے ہم پر لگا لیا تھا، حالانکہ تمہارے ابا تو تمہاری اپنی اماں کی وجہ سے ہم سب کو چھوڑ کر گئے تھے، پر تمہاری اماں نے تمہارے ابا کے جانے کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ میں یہ نکاح بالکل بھی نہیں تسلیم کر سکتی۔ اب وہ یہی کہتی تھی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، پر اس وقت میں بہت سمجھدار تھا۔ میرے ابا بھی یہی کہتے تھے کہ کبھی بھی اظہر کو طلاق مت دینا۔ میرے دادا کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہی رہیں، تبھی ان سب نے انکار کر دیا تھا۔ تمہاری اماں نے تمہیں لے کر الگ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ یہی کہتی تھی کہ وہ گزارا کر لیں گی۔ تمہاری بڑی خالہ نے تمہاری اماں کو رہائش تو دے دی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا یو کے رہتا تھا، وہ پیسے وغیرہ بھی بھجواتا رہتا تھا، لیکن وہ کب تک تم دونوں کو ساتھ رکھتی؟ اور یوں جیسے ہی تمہارے کزن نے باہر کسی سے شادی کر لی تو تمہاری اماں پریشان ہو گئی تھیں کہ اب ان کی بیٹی کا کیا بنے گا۔ اب کوئی بھی رشتہ آتا تھا تمہاری اماں یہی کہتی تھیں کہ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، پر دراصل بات تو یہ تھی کہ تم پہلے سے ہی میرے نکاح میں تھیں۔ میں نے کافی کوشش کی تھی کہ میں تم تک پہنچوں، پر تمہاری اماں میری ہر کوشش ناکام بنا دیتی تھی، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے تمہارا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ افسوس مجھے جیسے ہی پتا چلا کہ تم مدرسے پڑھنے جاتی ہو تو مجھے موقع صحیح لگا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ تمہیں کوئی سچائی نہیں پتا، تمہیں یہی لگتا ہے کہ تمہاری ماں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، پر حقیقت میں تمہارا نکاح مجھ سے ہوا تھا۔ میں یہ سچائی تمہیں بتانا چاہتا تھا، تبھی میں نے تم پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن تم اتنی آسانی سے مجھ سے بات کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جیسے بھی کر کے میں تمہیں ساری سچائی بتا کر رہوں گا۔ مجھے یہی صحیح لگا تھا، تبھی میں نے تمہیں اغوا کروا لیا تھا، پر مجھے میرے بندے نے آ کر بتایا کہ تم وہاں سے فرار ہو گئی ہو۔ تبھی میں نے اپنی گاڑی نکالی اور جنگل کی طرف آ گیا۔ اتفاق سے تم ہی مجھ سے ٹکرائی تھی۔ اس سوچ میں جان گیا تھا کہ قسمت بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم دونوں مل جائیں۔ میں جان گیا تھا کہ تم ضد کرو گی اور اپنی اماں سے ضرور ملو گی، پر میں یہ چاہتا تھا کہ تمہاری اماں تمہیں خود میرے حوالے کر دیں، اور اس کا ایک ہی حل تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ کڑا قدم اٹھا کر رہوں گا، تبھی میں تمہیں گھر لے آیا تھا۔ میں نے اپنی اماں کو بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اماں مجھے سمجھانے لگی کہ وہ چھوٹی ہے، ابھی تمہارا نکاح ہوا ہے، وہ رخصتی کر کے نہیں آئی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ میں اسے رخصت کر کے لایا ہوں، اب وہ سب جائز ہے، وہ میرے لیے حلال ہے اور میری بیوی ہے، میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ اور یوں میں نے اس دودھ میں نیند کی دوا شامل کی تھی۔ میری یہی کوشش تھی کہ جب تم واپس اپنی ماں کے پاس جاؤ تمہاری ماں کو پتہ چل جائے کہ تم میرے پاس آئی تھی، اسی وجہ سے میں نے وہ سب کیا تھا۔ اس کے بعد سب کچھ میرے پلان کے مطابق ہوا تھا۔ تمہاری ماں کی میرے پاس کال آئی تھی، وہ مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ اپنی امانت کو تم لے کر جا سکتے ہو۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم امید سے ہو۔ میں نے جیسے ہی عرفان کی یہ باتیں سنی تو غیر یقینی نسوں سے گھورنے لگی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو گیا۔ عرفان کی اماں میرے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میرے بیٹے نے غلط راستہ چنا تھا، لیکن اس کی نیت بالکل بھی غلط نہیں تھی۔ اس نے تمہارا کافی انتظار کیا ہے، تم تو اس وقت بہت چھوٹی تھی، پر میرے بیٹے نے پل پل اذیت سہی ہے، لیکن شاید تمہاری اماں کو ان کی انا زیادہ پیاری تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنا عرصہ تمہاری زندگی برباد کرتی رہیں۔ یوں میں نے اپنے سارے گلے شکوے دور کر لیے اور اپنی قسمت پر بھروسہ کر کے میں نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر لی تھی۔
میری ماں نے بھی مجھ سے معافی مانگی، پر وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، کیونکہ وہ تو میری بھلائی کے لیے ہی یہ سب کر رہی تھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔